بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین حاضرین، تمام شرکائے محفل و مجلس، آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ تمام لوگوں کو محفل پاک میں آنے پر ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا محفل پاک میں آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں فضیلت نماز کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ بڑے ہی قابل غور جملے ہیں اور ان باتوں کے اوپر ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو زندگیاں ہیں یہ خاتمے کی جانب یاد رکھیں بڑھ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر لاکھاں اس کا کرم و فضل ہے سبحان اللہ۔ کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی توفیق دی ہے۔ بے شک۔ معزز سامعین، نماز جو ہے دین اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ یہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس کے بغیر جو دین کی عمارت ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، حق ہے۔ کیونکہ یہ میجر دین کا ستون ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے سبحان اللہ۔ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ واضح فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان حدیث کی معتبر بکس کے اندر موجود ہے۔ مثلاً مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث سنتے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مختصم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ۔ بندہ یعنی بندہ مومن اور اس کے کفر کے درمیان فرق یعنی صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس اپنے مومن ہونے کا پھر ثبوت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں اس چیز کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ روم کی ورس نمبر 31 میں کھلی طور پر واضح کیا۔ فرمایا کہ وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم رکھو یعنی قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کتنی قابل غور بات اللہ رب العزت کی ذات نے فرمائی۔
मालूम ये हुआ कि जो लोग नमाज को कायम रखते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, सुभान अल्लाह, नमाज को पढ़ते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो अकबर। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस की बंदगी करने वाले लोग हैं, याद रखें वो मुशरिक नहीं हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला की बंदगी नहीं करते, अल्लाह के आगे नहीं झुकते, अल्लाह अकबर। फिर याद रखें और उनमें और मुशरिकों में क्या फ़र्क है। क्या फर्क। अल्लाह। इसलिए अल्लाह पाक ने कहा कि नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। अल्लाह अकबर। मालूम ये हुआ कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस के साथ लगाव रखते हैं, सुभान अल्लाह। और उन लोगों का दीन इस्लाम के साथ जो है एक ताल्लुक़ है, एक वास्ता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बहुत बड़ी बात वाज़ेह फरमाई। बहकी के अंदर मौजूद है, हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि एक साहब ने पूछा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के हाँ सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ कौन सी है? सुभान अल्लाह। यानी कि कौन सा ऐसा अमल है वाह। जो अल्लाह ताला की ज़ात को सबसे ज़्यादा महबूब है? तो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। आगे फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका कोई दीन नहीं है, और नमाज दीन का सतून है। ये तो बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह कर रहे हैं कि जिसने नमाज छोड़ दी, हजूर कह रहे हैं उसका कोई दीन नहीं है। क्यों? वो दीन को मानने वाला होता तो फिर वो ज़रूर नमाज को अदा करता, नमाज को वो कायम रखता। सुभान अल्लाह। तो इसलिए याद रखें कि नमाज को कायम रखना, नमाज को पढ़ना, ये हमारे मुसलमान होने का, मोमन होने का वाज़ेह सबूत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इसको कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।